نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 173 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 to 50 12 سے لے کر 50 تک انشاءاللہ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلالتن خلاصے سے من طین مٹی کے. سلالتن کا جو لفظ ہے سین لام سے ہے، کھینچنے کو کہتے ہیں، خلاصے اور نچوڑ کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بہترین حصہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ غذا اس کے جسم میں غذائیت بناتی ہے اور اسی غذائیت سے نطفہ یعنی ایک مادہ بنتا ہے جو آگے نسل انسانی کی بقا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی اور پھر ان کی اولاد کا سلسلہ نطفے سے چلا. ٹھیک ہے، پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا لیکن پھر اس کی اولاد نطفے سے چلائی گئی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے خلاصے سے. تو کیا بات ہو رہی ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نطفہ بذات خود انسان کے جسم میں انہی غذاؤں سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہیں. اس لحاظ سے نطفہ بھی بالآخر زمین ہی کا جوہر ہے. ثم پھر جعلناہ بنایا ہم نے اس کو یعنی اس سلالہ کو نطفتن ایک نطفہ فی قرار مکین ایک محفوظ ٹھکانے میں. یہاں جو سما کا لفظ ہے اس کو آپ سرکل کر لیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کچھ آیات پڑھا کر کرتی ہوں. پھر بنایا ہم نے اس کو ایک نطفہ ایک محفوظ ٹھکانے میں. یہاں پر فی قرار مکین سے مراد رحم مادر ہے. اللہ تعالیٰ نے نطفے کو سردی سے، گرمی سے، ٹھوکر لگنے سے، روشنی سے محفوظ کیا. پھر اس نطفے کو محفوظ ٹھکانے میں رکھا. رحم کو یعنی یوٹرس کو ایک محفوظ ٹھکانہ قرار دیا گیا جس کی دیوار بہت مضبوط ہوتی ہے. نطفہ رحم مادر میں پہنچتا ہے اور رحم کی دیوار کے اندر امبیڈ ہو جاتا ہے یعنی سرایت کر جاتا ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے دفن ہو جاتا ہے. جیسے بیج زمین کے اندر چلا جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے رحم مادر میں یہ نطفہ سرایت کر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی محفوظ قرارگاہ کا ذکر کیا ہے جسے فی قرار مکین کہا گیا. ثم پھر خلقنا النطفۃ بنایا ہم نے اس نطفے کو علقۃ جمع ہوا خون. پھر یہاں ثم کو آپ سرکل کر لیں. پھر بنایا ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون. فخلقنا العلقۃ پھر بنایا ہم نے جمے ہوئے خون کو مضغۃ گوشت کی بوٹی. اب یہاں پر جو فخلقنا کا فا ہے اس کو بھی سرکل کر لیں. فخلقنا المضغۃ پھر بنایا ہم نے اس بوٹی کو عظاما ہڈیاں. یہاں پر بھی جو فخلقنا ہے اس کے فا کو آپ سرکل کر لیں. فکسونا پھر پہنایا ہم نے العظام ان ہڈیوں کو لحمن گوشت. فکسونا کے شروع میں جو فا ہے اس کو بھی آپ سرکل کر لیں. پھر پہنایا ہم نے ہڈیوں کو یعنی ان ہڈیوں کو گوشت. آپ نے پری میچور بیبی دیکھا ہے؟ برائے نام ہی گوشت ہوتا ہے اس پر. ایسا لگتا ہے جیسے ہڈیوں پر کسی نے گوشت کا لباس پہنا دیا ہے. کسونا کا لفظ جو ہے نا وہ لباس کے لیے آتا ہے.
لباس پہنانے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ پھر أَنشَأْنَاهُ اٹھایا ہم نے اس کو خلقاً آخر ایک دوسری مخلوق، ایک دوسری نئی مخلوق. یہاں پر جو ثم ہے اس کو بھی آپ سرکل کر لیں. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں. یہاں آپ دیکھیے تو انسانی تخلیق کے جو مدارج ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ذکر دوبارہ کیوں کیا گیا؟ کہاں پڑھا تھا آپ نے یہ ذکر؟ سورۃ الحج کی ابتدائی آیات میں پڑھا تھا. آیت نمبر 5 اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس کا ذکر پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یاد دہانی کرائی ہے. اللہ نے اپنی کمال قدرت اور حکمت کو ثابت کرنے کے لیے انسان کی تخلیق کے مدارج بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر جیسے ہی اس نے غذائیں کھائیں اس کے جسم میں ایک مادہ یعنی نطفہ پیدا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو محفوظ ٹھکانے میں رکھا، یعنی رحم مادر میں اسے رکھا جس کی دیواریں بہت مضبوط ہوتی ہیں. یہ نطفہ رحم مادر میں سرایت کر جاتا ہے، جیسے بیج زمین میں اندر چلا جاتا ہے. پھر یہ علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی نطفہ اب ہینگنگ پوزیشن میں آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز لٹک رہی ہے رحم مادر میں. پھر علقہ کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نیم چبائے ہوئے لوتھڑے کی شکل میں مدغہ ہوتا ہے. پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، اور ہڈیوں کا معاملہ بھی بڑا ہی انوکھا ہے. چھوٹی بڑی ہڈیاں اللہ بناتا ہے، سبحان اللہ. جوڑ بناتا ہے، اور ان جوڑوں میں نہ نظر آنے والے سپرنگز ہیں جو انسان کو موومنٹ کے قابل بناتے ہیں. آپ نے کبھی انسانی جوڑ دیکھا ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک کے اندر دوسرا فکس ہوا ہے، کوئی اسکرو نہیں لگے ہوئے، بغیر اسکروز کے جوڑ ہیں یہ. اس میں کوئی سپرنگ نہیں ہے، لیکن کیسی موومنٹ ہے اس میں، الحمدللہ. تو ہڈیوں کا معاملہ بھی بڑا ہی انوکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. یہ بالکل وہی ٹاپک ہے جو آپ سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں پڑھ چکے ہیں. وہاں شارٹلی بیان ہوا تھا اور یہاں کافی وضاحت کے ساتھ آیا ہے. ان آیات میں جو تخلیق کے مراحل بیان ہوئے ہیں ان میں فا اور ثم کا استعمال ہوا ہے. ثم کا وقفہ پورے دور کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ تخلیقی عمل کے اندرونی مراحل کے بیان کو فا سے الگ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یعنی مٹی کے جوہر سے نطفے کی تخلیق ایک مکمل دور ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے جس میں یہ نطفہ بنتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، یہ دوسرا دور ہے، یعنی نطفے کا قرار مکین میں پہنچنا اور ایک بیج کی طرح سرایت کر جانا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقہ، یہ تیسرا دور ہے، اور اس دور کے اندر 3 مراحل ہیں. ہر مرحلے کے ذکر کے ساتھ فا کا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آپ ٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما. یعنی اس دور کے اندر 3 مراحل ہیں اور ہر مرحلے کے ذکر کے ساتھ فا کا استعمال ہوا ہے، جو کہ آپ کو ٹیکسٹ میں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ثم کے ساتھ چوتھے مرحلے اور آخری دور کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اٹھایا ہم نے اس کو، کس کو؟ اس نطفے کو، ایک دوسری مخلوق، ایک شاہکار. پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کھڑا کیا، یعنی اب یہ ایک نئی مخلوق ہے. اور اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی دن علقہ کی صورت میں، اور اس کے بعد اتنے ہی دن گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے.
اس کے بعد اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال، اس کی روزی، اس کی عمر اور اس کا نیک بخت یا بدبخت ہونا. پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، بخاری کی روایت ہے. یعنی 40 دن تک نطفہ، پھر 40 دن تک علقہ، اور اس کے بعد 40 دن تک مدغہ. ٹوٹل 120 دن ہوئے، یعنی 4 ماہ. ان 4 ماہ میں یہ 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور عالم ارواح سے اس کی روح کو لا کر اس کے جسم سے ملا دیا جاتا ہے. حالانکہ ڈے 1 سے وہ لیونگ تھنگ ہے. جب نطفہ رحم مادر میں گیا تھا تب سے وہ لیونگ تھنگ ہے، جاندار چیز ہے. لیکن 4 مہینے گزرنے کے بعد جب اس میں روح پھونکی گئی تو کس الفاظوں سے بتایا گیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر. یہ ہے کریشن، یہ ہے اللہ کا شاکر. یوں ایک نئی مخلوق وجود میں آ جاتی ہے. یہ نطفہ پہلے دن سے ہی زندہ وجود رکھتا ہے. بہت سارے لوگ اس حدیث کو لے کر یہ بات کہتے ہیں کہ جان تو 4 مہینے کے بعد آتی ہے بچے میں، اگر اس سے پہلے اگر کسی کو ابورٹ کروانا ہے تو وہ ابورٹ کروا دے، وہ کسی انسانی جان کو قتل کرنے کے زمرے میں نہیں آتی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس حدیث کو لے کر. اس حدیث کو غلط سمجھا جا رہا ہوتا ہے. اس نطفے میں جان تو پہلے دن سے ہی ہے، یہ ایک زندہ وجود رکھتا ہے، لیکن روح کے مل جانے سے ایک نئی تخلیق وجود میں آتی ہے جسے خلقا آخر سے واضح کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس میں روح پھونکی وہ حرکت کرنے لگا. آپ دیکھتے ہیں نا، ماں پھر بچے کی حرکت محسوس کرنے لگتی ہے. ایک نئی صورت بن گیا جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جس میں حرکت ہے. اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، سانس بھی لیتا ہے، آنکھیں بھی کھولتا ہے، حالانکہ وہ واٹر بیگ میں ہوتا ہے، پانی کی تھیلی میں ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے. جب یہ بچہ پیدا ہو جائے نا، اس بچے کو اگر آپ اتنے ہی پانی کی تھیلی میں رکھیں نا وہ مر جائے گا، لیکن ماں کے پیٹ میں پانی کی تھیلی میں ہی وہ زندہ رہ سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر وہ پانی کی تھیلی خالی ہو جائے، پانی نہ بچے یا پانی کم ہو جائے تو بچہ سوکھ جاتا ہے. اب تو 3D الٹرا ساؤنڈ آ گئے ہیں جس میں بچے کی جو موومنٹ ہے، یعنی اس کی جو شکل ہے، اس کا آنکھیں جھپکانا، اس کا سانس لینا، اس کا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر لے جانا، ہنسنا، رونا، سب دیکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے خلقاً آخر. یہ ہے وہ کریشن جو پردوں کے پیچھے ہو رہی ہے. اور کتنے پردوں کے پیچھے ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب آپ ان آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو آخر میں جو آیت کا حصہ ہے نا، یہ آپ کے دل سے نکلے گی بات، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں. اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ. اب انسان ذرا غور کرے کہ کس طرح ایک حقیر بوند سے اس کا آغاز ہوا، مختلف مراحل طے کروا کہ اللہ نے اسے کیا سے کیا بنا دیا. سپر کریشن، سبحان اللہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہوتا ہے. کوئی اس کے ہاتھ دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیر دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی آنکھیں دیکھ رہا ہے، اس کی موومنٹ کو بار بار چیک کیا جا رہا ہے اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں لوگ. اس سے مل رہا ہے، اس سے مل رہا ہے، ڈسکشن اسی پر ہی ہو رہا ہوتا ہے. ماں کو تو لوگ پتہ نہیں کہاں سائڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایک سپر کریشن ہے، ایک نئی کریشن ہے جو دنیا میں آئی ہے. کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں روز؟ کیا واقعی لوگ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو لوگ محسوس کرتے ہیں؟ کہاں؟ کون دل سے کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ؟ جو قرآن پر غور و فکر کرے گا وہی کہے گا. یہ کہہ کر جو یہ ٹیکسٹ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہ کہہ کر ہمیں شعور دلایا جا رہا ہے. پھر کیوں نہیں تم اس رب کے آگے جھکتے جس نے تمہیں ذرے سے کمال تک پہنچایا؟ اور آپ دیکھیے یہ قرآن پاک میں ثم اور فا کا جو استعمال ہے، سبحان اللہ. یعنی جو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، تاخیر زمان ہے، اس کو ثم سے ڈیفائن کیا گیا.
اور جو ماں کی پیٹ میں فوری چینجز ہو رہی ہیں اس کو فا سے ڈیفائن کیا گیا. سبحان اللہ. کوئی غور کرے تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ انسان لکھ سکتا ہے، یہ اللہ کا ہی کلام ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ اسے ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ بچہ بن کر نکلتا ہے، پھر وہ بچے کی حیثیت سے پروان چڑھتا ہے حتیٰ کہ بالغ ہو جاتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر بوڑھا اور بہت بوڑھا ہو جاتا ہے. یعنی ایک ایک سٹیج جو انسانی زندگی کی ہے یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے انسان کو بڑا کرتا ہے، ایک کے بعد ایک سٹیج کس طریقے سے وہ پار کرتا ہے. واقعی اللہ ہی بہت بابرکت ذات ہے جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں. ثم پھر، اب یہاں پر دوبارہ آپ اس کو سرکل کیجئے، انکم بے شک تم، بعد ذالک اس کے بعد، لمیتون البتہ مرنے والے ہو. اب یہاں موت کا ذکر کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تم ان نعمتوں کو پا کر اپنی موت کو نہ بھول جاؤ. تمہیں مرنا بھی ہے، تم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہو. ثم پھر دوبارہ سرکل کریں اسے، انکم بے شک تم، یوم القیامت قیامت کے دن، تبعثون تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. پھر کچھ ٹائم گزرے گا، پھر تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. قیامت کے دن تم سب کو اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے. اور ایک اور بات بھی یہاں واضح ہوتی ہے ان دونوں آیات سے، آیت نمبر 15 اور 16 سے، کہ تمہارا دنیا میں آنا بھی تمہارے اپنے اختیار میں نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم سے تھا. آپ میں سے کوئی اپنی مرضی سے آیا اس دنیا میں؟ نہیں، سب اللہ کے حکم سے آئے ہیں. اب اگر تم اس دنیا میں رہنا بھی چاہو، خود کو مرنے سے بچانا بھی چاہو، تو یہ بات ناممکن ہے. تمہیں مرنا بھی ہوگا. اور کب مرنا ہے؟ اپنی مرضی سے مرنا ہے؟ نہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. جب اللہ چاہے گا تمہیں اس دنیا سے واپس بھیج دے گا، اور پھر قیامت آئے گی، اور قیامت کے دن تم سب اٹھو گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ جو بات ہو رہی ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون، یعنی عدم سے وجود میں آنے کے بعد پھر تم موت کے شکار ہو جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی آخرت کے دن اور روحوں کے جسموں کی طرف لوٹ آنے کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. پھر اس دن ساری مخلوقات کا حساب لیا جائے گا، اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. جو اچھے اعمال کر کے آئے گا اس کا اچھا بدلہ ہوگا، جو برے اعمال کر کے آئے گا اس کا برا بدلہ ہوگا. اس سارے غور و فکر کے بعد جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، وہ یہی ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے. چھوٹ کسی کی بھی نہیں ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثُمَّ
إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون